السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہم لوگ آج کل کام کر رہے ہیں لوپ پہ، تو ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ لوپ کے اکارڈنگ ہمارے پاس آ رہی ہیں. تو لوپ کو میں نے ایکسپلین کر دیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوپ کی جو ہے نا وہ 3 ٹائپس ہیں، اور 3 ٹائپس میں جو ہے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ایک وائل تھی، ایک ڈو وائل تھی، اور ایک فور کی لوپ تھی. تو اب اس میں ایسا ہے کہ آج ہم کچھ پروگرام دیکھیں گے اور ان کو میں ایکسپلین بھی کروں گا کہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. تو لوپ کے اکارڈنگ پروگرام جو ہیں وہ ڈفرینٹ ویڈیوز ہیں. ہر پروگرام کی میں نے ڈفرینٹ ویڈیو بنا دی ہے، ایک سے زیادہ. ہر پروگرام کی جو ہے وہ سیپریٹ ویڈیو، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہوئے آسانی ہو اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو، اور ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ میں بات کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے تو ہمارا جو ہے وہ چینل آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کے پاس جو ہے نا فردر جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آ سکے. تو ہمارا چینل جو ہے وہ ڈیلائٹ سائنسز بائی این کے ہمارے پاس ہے. تو ڈیلائٹ سائنسز بائی این کے پلیٹ فارم سے ہم آپ سے بات کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں. اور ڈیلائٹ سائنسز بائی این کے کا جو پلیٹ فارم ہے، اس کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ڈیلائٹ سائنسز بائی این کے جو ہے وہ آپ کا چینل ہے یوٹیوب کا. یہ آپ کا ہی چینل ہے، آپ جب چاہیں اس سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہے اصل بیسیکلی چینل ان لوگوں کے لیے بہت ہی جو ہے وہ مفید ہے، فائدہ مند ہے، جو کہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور C++ کا اکثر یہ مسئلہ آتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ملتا ہے، لوگ ملتے ہیں، اسٹوڈنٹس ملتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ سر ہمیں C++ کی سمجھ نہیں آئی، یا C++ ایسی پروگرامنگ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو اس میں آپ نے بالکل نہیں گھبرانا. جس کو سمجھ نہیں آتی وہ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے، مجھ سے بات کر سکتا ہے، میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، مجھ سے جو ہے وہ فردر اس کی میں ہیلپ کر سکتا ہوں. تو اس میں جو ہے کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو ہم نے اس کا جو ہے وہ سلوشن یہ نکالا کہ ہم نے اس کی ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا شروع کر دی ہیں. تو ان میں جو ہے آج ہم پروگرام ہیں ان کو دیکھیں گے. آئیے چلتے ہیں ہم اپنے پروگرامز کی طرف. تو آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیو C++ میرے پاس انسٹال ہے. تو سب سے پہلے میرے پاس پروگرام ہے رائٹ اے پروگرام پرنٹ ملٹیپلیکیشن ٹیبل آف اے گیون نمبر. کہ آپ کو یوزر سے آپ نے ایک نمبر لینا ہے اور اس نمبر کو جو ہے وہ آپ نے پرنٹ کروانا ہے. تو میں بتاتا ہوں کہ یوزر سے ہم نمبر کیسے لیں گے. تو رائٹ اے پروگرام جس میں آپ نے یوزر سے نمبر لینا ہے. تو آپ کو پتہ ہے یوزر کا جو نمبر ہوگا وہ ہمیشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی ویریبل میں سیو ہوگا. تو میں اس میں ویریبل n میں اس کو پہلے آپ کو جو ہے اس کو رف میں کرواؤں گا، تاکہ اس کی لاجک ہم بنائیں گے، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے لاجک کیسے کام کرتی ہے. اس کے بعد میں آپ کو پروگرام کی ایگزیکیوشن شو کرواؤں گا، اور وہ آپ کو پھر جو ہے وہ ٹوٹلی سمجھ آ جائے گی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو ہے وہ پہلے ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے. ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس ویریبل آتا ہے. یہ ہماری جو ہے وہ انیشلائزیشن ڈکلیریشن ہوتی ہے. اور ہم نے جو ہے وہ ایک پروگرام بنانا ہے جس میں ہم نے ٹیبل پرنٹ کروانا ہے. ٹیبل تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹیبل جو ہے وہ ہمارے پاس، جیسے ہمارے پاس نمبر جو ہے وہ یوزر نے دیا، یوزر سے ہم نے ویلیو لینی ہے، ان پٹ لینی ہے. تو ان پٹ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے آپ سی آؤٹ لکھیں گے. سی آؤٹ میں آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ لکھیں گے، جیسے کہ انٹر اے نمبر، جو کہ آپ کے پاس یوزر کو ویو ہو جائے گی. اور اس کے بعد سی ان میں وہ ویریبل لے لیں گے جس میں آپ یوزر سے ویلیو لے رہے ہیں. جس بھی ٹیبل کا آپ نے ٹیبل لکھوانا ہے وہ اب n آ گیا. اب اگلی بات جو آپ کو سمجھنے والی ہے کہ وہ آپ کا جو ٹیبل ہے وہ 1 سے لے کے 10 تک جاتا ہے. تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ 1 سے لے کے 10 تک آپ کو لوپ کی ضرورت پڑے گی. تو اب ہمیں ایک جو ہے وہ ویریبل چاہیے جس میں جو ہے وہ ہم لوپ کا جو ہے اس کو سیو کروا سکیں. تو میں انٹ y جو ہے وہ ایک ویریبل لے لیتا ہوں، یا کوئی بھی ایک ورڈ لے لیتا ہوں جو میرے پاس ویریبل. تو y جو ہے وہ 1 سے سٹارٹ کروا دیتا ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے کنڈیشن چاہیے، تو میں while یوز کر رہا ہوں، اور y لیس دین equal to 10. اور یہاں کیا ہو جائے گا، y++ ہو جائے گی. یہ میرے پاس انکریمنٹ ہو رہا ہے. تو پھر اگلی جو چیز ہے وہ میں نے یہ کروانا تھا کہ n ملٹیپلائی بائی 1 از اکول ٹو n ملٹیپلائی بائی، اب یہ y ہے، اب یہ میرے پاس y ہے، تو y ملٹیپلائی بائی n. تو یہاں جو ہے وہ ریزلٹ شو ہو. تو اب اس کو میں پرنٹ کروانے کے لیے اس کو میں لوپ میں لکھ دوں گا سی آؤٹ میں. پہلے میں n جو ہے میں یہاں آ جاتا ہوں نیچے، کیونکہ وہ ادھر ایریا کم ہے. میں سی آؤٹ میں سب سے پہلے جو ہے وہ n لکھ دوں گا. پھر میں بریکٹس میں جو ہے وہ جو ہے کراس کا سائن بنا دوں گا. پھر اس کے بعد میں y جو ہے اس کو کر دوں گا، اور پھر از اکول ٹو کو میں کراس میں کر دوں
कॉमाज में, इन्वर्टेड कॉमाज में कर दूंगा और फिर उसके बाद y मल्टीप्लाई बाई n। अब ये देखें इससे ये टेबल जो है वो बन जाएगा। इसी तरह से सेम आपके पास जो है वो यूज़र कोई भी वैल्यू देगा वो y से मल्टीप्लाई होगी और इधर जो है वो रिजल्ट शो हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको मैंने किस तरह से किया है उसमें div C++ में। अब ये देखें उसी तरह से मैंने प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम से आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये वाला इतना एरिया करना है, इंक्लूड IOStream मैंने करवाया, फिर नेम यूजिंग नेम स्पेस std। अगर किसी को पता नहीं है तो वो हमारी जो है वो वीडियो देख ले, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन C++। तो ये जो है वो हमारी वीडियो आप देख लें तो उससे जो है वो आपको पता चल जाएगा कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंट मेन में आए तो ये देखें ये नंबर जो है वो 0, नंबर में अभी 0 पड़ा है और i जो है एक वेरिएबल है। अब ये नंबर में अब 0 जरूरी नहीं है कि आप हमेशा दें, ये हमने तो अपने उसके लिए दिया है। मैं इसको जो है इधर से ख़त्म भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसका कोई इतना इशू नहीं है। हाँ ये है कि अगर कोई यूज़र नंबर नहीं देगा तो वो 0 जो है वो उसमें पड़ा होगा तो वो 0 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो मैं इसको 0 को ख़त्म कर रहा हूँ। तो इंटर अ नंबर वही स्टेटमेंट हमने सबसे पहले लिखी, इंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल के हमने टेबल प्रिंट करवाना है। यूज़र उसमें जो है वो नंबर जो है वो ये वैल्यू यूज़र को शो हो जाएगी इंटर अ टेबल। और एंडल जो है वो न्यू लाइन के लिए सीन नंबर, यहाँ जो है वो नंबर दे देगा। मैंने इसी प्रोग्राम को वाइल के साथ किया था तो मैं इसको जो है वो कमिट्स करके तो मैं इसको वाइल के साथ कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको बाद में हम इस फॉर के साथ भी एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए कि ये जो है वाइल के साथ कैसे काम करता है और उसके साथ कैसे काम करता है। तो इसमें जो है यहाँ तक अभी हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं कि क्या हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ जो सिर्फ नज़र आ रहा है हमें इंटर नंबर टू प्रिंट अ टेबल, तो टेबल को प्रिंट करने के लिए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी यूज़र इसको चलाए तो उसको पास आ जाए कि ये प्रोग्राम किस चीज़ का है, ये भी आउटपुट उसके पास आ जाए। तो मैं यहाँ जो है वो सिंपल सी आउट टाइप करता हूँ। सी आउट में मैं जो है वो ये वाली इन्वर्टेड कॉमाज में स्ट्रिंग में मैं इसको पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद मैं इसमें जो है वो एंड पे एंडल जो है वो भी कर देता हूँ, या \n में अक्सर यूज़ करता हूँ तो /n सॉरी। तो इसको मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखते हैं कि इसकी एग्जीक्यूशन क्या आएगी। कंट्रोल S मैंने कर लिया। तो अब ये कंपाइल होने के बाद हमारे सामने आ रहा है। तो ये देखें प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। तो नंबर जो है वो यूज़र ने इंटर करना है। तो ये यूज़र जो है इसको भी मैं \n कर देता हूँ न्यू लाइन के लिए। तो सॉरी /n, तो ये हमारे पास आ गया। अब यूज़र जो है वो नंबर देगा। अब नंबर जाएगा क्या? तो मैंने आपको बताया था कि हम एक लूप अगर वाइल के जरिए हम पहले इसको कर लेते हैं, फिर हम इसको फॉर के जरिए करेंगे ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन में दोनों तरह से कर दूं। तो इसमें कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जो है वो मैंने आई जो है वो 1 से स्टार्ट करवाया। मैं आई को यहाँ जो है वो 1 से स्टार्ट करवा सकता हूँ। फिर जो है मैं कीवर्ड लिखूंगा वाइल, और वाइल में जो है वो मैं कंडीशन पुट कर दूंगा। कंडीशन सेम स्टूडेंट्स यही वाली होगी और इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। इसको यहाँ पुट करने के बाद आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें। इसमें दो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। एक ये है कि एक लूप को दूसरी लूप में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, एक तो ये आपको पता चल रहा है। सेकंड ये है कि एक ही काम दो तरह की लूप्स में कैसे हो सकता है। तो अब ये सेम इसी तरह सी आउट नंबर वाला मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। अब तो देखिएगा आपके पास कि ये आपके पास जो है वो आ चुका है। तो अब इसको जो है हम करते हैं कंपाइल। ये देखें इंटर नंबर, तो मैं इसमें 6 एंटर कर रहा हूँ। जैसे 6 एंटर करने के बाद मैंने एंटर किया तो ये देखें आपके पास 10 तक जो है वो आपके पास इसका जो है एग्जीक्यूशन आ चुकी है। 10 तक टेबल शो हो गया। अब ये हुआ कैसे? आई जो है वो 1 से स्टार्ट हुआ तो टेबल जो है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, और आई जो है वो 10 तक गया तो ये टेबल 10 तक जाएगा। सबसे पहले नंबर जो है यूजर ने नंबर दिया वो आएगा, फिर उसके बाद एक्स ये एज इट इज मल्टीप्लाई का साइन शो हो जाएगा। आई जितनी दफा आई पहले 0 1 है तो पहले 1 आएगा, फिर 2 है तो 2 आएगा, फिर 3 है तो 3 आएगा, और फिर नंबर मल्टीप्लाई बाय आई कि ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन इधर शो हो जाएगी। अब ये देखें मैं यहाँ जो है वो 20 कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो ये देखिएगा कि अब क्या होता है। तो वही टेबल जो हमने पहले जो है प्रिंट करवाया था 10 तक, अब वही 6 का टेबल जो है आप देखिएगा ये 20 तक आ गया। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप टेबल कहाँ से स्टार्ट करवा के कहाँ तक लेके जा रहे हैं। और यहाँ जो है वो मैं कर देता हूँ 10। तो अब ये देखिएगा ये टेबल जो है वो 10 से स्टार्ट हो गया हमारे पास 20 तक जा रहा है। तो ये आपके सामने अभी दोबारा जो है वो नज़र आएगा आपको। मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ और आपको समझ आ जाए।
بیسیکلی ہم اتنی ایفرٹ جو ہے وہ ویڈیوز بنانے پہ کرتے ہیں اور آپ لوگ دیکھنے پہ کرتے ہیں، تو اگر آپ لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے تو پھر ہماری ویڈیو بنانے کا جو ہے وہ پرپز جو ہے وہ فلفل نہیں ہوتا. تو آپ کو آئی ہوپ سو کہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ لوپ جب ہم بناتے ہیں تو آپ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ، انیشیل پوائنٹ یا اینڈنگ پوائنٹ چینج کریں تو لوپ پوری کی پوری ایگزیکیوشن اس کی چینج ہو جاتی ہے. اب یہی جو ہے میں اس کو جو ہے وہ کمنٹس لگا دیتا ہوں یہاں سے اسٹوڈنٹس. میں کمنٹس لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوڈ پڑا رہتا ہے لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا یا اس کا آپ کے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا. اب یہ جو تھا سیم یہ میں کر رہا تھا وائل سے، اب اسی پروگرام کو میں فور سے کروں گا. فور میں انیشیل پوائنٹ یہاں آتا ہے، کنڈیشن یہاں آتی ہے اور I++ یہاں آتا ہے. تو سیم نیچے والی یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ایز اٹ از رہ جائے گی. اب اس کو جو ہے کنٹرول ایس کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اس کی ایگزیکیوشن سیم ہوگی، سیم اسی طرح سے 1 سے لے کر 10 تک. تو یہ صرف اور صرف ایک اسٹرکچر ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اب اسی پروگرام کو اگر میں ڈو وائل سے کروں تو اسٹوڈنٹس میں کس طرح سے کروں گا. تو پہلے میں اب فور کو بھی کمنٹ لگا دیتا ہوں اور فور کو کمنٹ لگانے کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو اگر میں ڈو وائل سے کروں تو میں کیسے کروں گا. میں سمپل کیا کر رہا ہوں، آپ کے سامنے یہ وائل کو ہی میں کاپی کر رہا ہوں. سیم وہی پروگرام جو ہے پہلے ہم نے وائل سے کیا، پھر ہم نے فور سے کیا، اب ہم اس کو ڈو وائل سے کریں گے. تو سیم یہ سمپل سا کام ہے اسٹوڈنٹس. یہاں آپ ڈو پٹ کر دیں اور یہ وائل جو ہے وہ نیچے پٹ کر دیں. یہ صرف ایک 1 ٹائم زیادہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، یہ 1 سے شروع ہو کے 10 تک جا رہی ہے. تو باقی والی اسٹیٹمنٹ ایز اٹ از رہ جائے گی. یہ پرنٹنگ کے لیے اور یہ جو ہے وہ اسٹیپس ہیں جو 1 2 3 4 آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ ریٹرن 0 اس کو جو ہے میں نے ادھر وہ میں نے نہیں لگایا، تو میں اس کو جو ہے وہ سیمی کولن لگا دوں تاکہ یہ ہمارا جو ہے وہ ایرر ختم ہو جائے. تو یہ ایرر آنا بھی اچھا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو پھر 6 کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں اس کی جو اب ایگزیکیوشن ہوئی ہے، پروگرام رن ہوا ہے، ایگزیکیوٹ ہوا ہے کمپائل ہونے کے بعد، تو وہ رزلٹ سیم آ رہے ہیں. لیکن جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لوپس ہیں یہ ڈیفرنٹ ان کا اسٹرکچر ہے اور یہ ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتی ہیں. آج ہم نے جو سمجھا وہ تھا کہ ہم نے پروگرام ملٹیپلیکیشن آف ٹیبل تھا، یوزر سے ہم نے نمبر لینا تھا اور اس کو ملٹیپلائی کرنا تھا اور یہ ہمارے پاس آ گیا. اگر یوزر سے نمبر نہ لینا ہو تو پھر ہم n کو خود کوئی نہ کوئی ویلیو دے دیں گے اور یہ والی ساری کی ساری اسٹیٹمنٹ ختم ہو جائے گی اور یہاں جو ہے وہ پھر ٹیبل وہی پرنٹ ہوگا ہمیشہ جو ہم نے n کو ویلیو دی ہے. پھر اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکیں. لیکن اب ہر دفعہ یوزر جو ہے وہ چینج کر کے نمبر دے سکتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. مزید پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل وزٹ کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.